اب میں درخواست کروں گا آج کے چیف جسٹس ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کچھ ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں وین ہی اسٹارٹڈ ہز پریکٹس، اور کیا کیا مشکلات شروع میں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. میں ایز اے لائر مائی ایکسپیرینس از ڈفرینٹ، بٹ ہز لارڈشپ کا ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا. تو سر اٹ از سچ این آنر ونس اگین. ہز لارڈشپ پلیز گیو ہم اے اسٹینڈنگ اوویشن. ہز لارڈشپ از ہیئر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm honored that I'm standing before my mother bar. اور مجھے جب قادر میرے پاس آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا. یہ بی وی سی کا جو ٹرم تھی جب میں نے سنا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے اور اس میں آپ لوگ کروا رہے ہیں. یہ بہت ضروری تھا اور آج سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں بڑا اپریشیٹ کروں گا. مجھے کچھ سینئر فیسز نظر آ رہے ہیں. نعمان قریشی، احمد از آلویز ایکٹیو فار دس پرپز کہ ہاؤ ٹو گروم دا لائرز اور کس طرح سے ان کو کیا جائے. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ پہلے 2 سال میں یہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکٹرینز اور یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، کس طرح سے کورٹ کو ڈریس کرنا ہے، کس طرح سے ڈریس اپ آ کے آپ نے کورٹ میں کھڑے ہونا ہے. کیونکہ جن دوستوں نے بار کیا ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈریسنگ کا اور وہ کس طرح سے آپ نے ڈریس اپ ہونا ہے وہ اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا. ایز فار ایز مائی ایکسپیرئنس وین آئی واز اے نیو کمر ان دا بار، میں آج یاد کروں تو کیسز نہیں تھے. ایون وین آئی کمپلیٹڈ مائی LLM آئی کیم بیک تو میری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں کہ جا کے پتہ نہیں کتنے کیسز میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، پر کچھ نہیں تھا یہاں پر. شروع میں یہ سوچتا تھا کہ اگر ایک ہفتے میں میرا ایک روز کیس لگا ہو تو آئی ول بی اے ویری سکسیزفل لائر. مہینے میں ایک کیس. لیکن میں نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کیا. واٹ مائی روٹین واز، اسپیشلی جو ہمارے دوست اور چھوٹے بھائی اور بہنیں کر رہے ہیں کرمنل سائڈ کے اوپر، آئی یوز ٹو ٹیک مائی نوٹ بک اینڈ آئی یوز ٹو اٹینڈ کورٹس ارلی ان دا مارننگ. کیونکہ پہلے سیشن میں سیشنز کورٹ میں پری ریس بیلز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو میں نے پک اپ کیا کہ پہلے پری ریس بیل جو ہے آئی شوڈ لرن، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے جب پرچہ درج ہو جائے تو جو ریلیف کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ. آپ یقین کریں کہ آفٹر 2 ویکس میں نے کورٹس اٹینڈ کی اور یہ پتہ چلا کہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ میلافائڈی الٹیریئر موٹیو ہے اور وہ یہ چیزیں ہیں. آئی کیم بیک، آئی اوپن دا ڈکشنریز اینڈ بکس اور کہ الٹیریئر موٹیو کیا ہے، میلافائڈی کیا ہے. اور میں نے 1947 سے ہدایت اللہ کیس تھا پہلے، اور اس ٹائم جو کیس چل رہے تھے وہاں تک ججمنٹ نکلوائیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ صرف بیسک 8-10 ججمنٹس ہیں، صرف 8-10 ججمنٹس ہیں، اور وہی دوبارہ رپیٹ ہوتی چلی ہیں مراد خان سے آنورڈ اور وہ سارا کچھ. تو 15ویں دن کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 15ویں دن کے بعد جب میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، کوئی لائر کر رہا ہوتا تھا آرگیومنٹ، تو مجھے ہوتا تھا کہ نہیں لیٹ می ڈو دیٹ، یہ بات کہنی چاہیے، ادھر یہ کیس کوٹ ہونا چاہیے. تو آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا کیسز بٹ آئی ہیو دا نالج، اور وہ ساری بات تھی. تو میں جو ینگسٹر ہیں ان کو یہی ٹپ دینا چاہوں گا کہ وہ جب شروع میں آئیں تو یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس کیسز ہوں گے تو ہم پڑھیں گے، بلکہ وہ پڑھیں گے تو ان کے پاس کیسز آئیں گے. سو دس از مائی ٹپ فار دا ینگسٹر کہ آپ جب آپ کے پاس پہلا کیس آئے تو آپ اتنے ویل پریپیئرڈ ہوں، اور جب آپ کورٹ میں جائیں تو پتہ چلے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور میں اپنا اور بھی ایکسپیرینس آپ سے کروں کہ میرے پاس 80% کیسز جو تھے وہ تھے کہ جب میں کورٹ سے آرگیومنٹ کر کے نکلا تو کلائنٹ دے کیم آفٹر می، اور انہوں نے کہا جی آپ اپنا کارڈ دے جائیں. سو جب آپ کیس آرگیو کر رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیس نہیں ہے، پیچھے بار بیٹھی ہے، پیچھے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے تو یہی آپ کا پائپ لائن ہے جہاں سے آپ کا وہ کام بھی نکلے گا اور آپ کی ریپوٹیشن بھی بنے گی. ہاں، پہلے 2 سال کے لیے جو میں ٹپ دوں گا، اسپیشلی کیونکہ میری پریکٹس اور سارا ایکسپیرینس فوجداری سائڈ کا تھا، CRPC بہت بڑا، قانون شہادت بہت بڑا. آئی ول جسٹ ٹیل یو 25-26 سیکشنز. اگر آپ وہ کر لیں
تو آئی گیو یو ایشورنس کہ پہلے 2 سال میں آپ بڑے سکسیزفلی اپنے میٹرز جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. 80% کمپلینٹس آپ کے پاس آتی ہیں پولیس کے اگینسٹ, پرچہ ہو گیا, بیل کروانی ہے. تو 154 سے 173 تک 154 سے 173 تک جس بچے نے پہلے 2 سال میں ماسٹر ہو گیا ان سیکشنز کا, 40% وکالت اس نے سیکھ لی. اس کے بعد جو سیکشن ہے 22 سے 6 آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, 497 اور 498, یہ ٹوٹل 26 سیکشن بنتے ہیں. جو بھی بچہ نیا آئے وہ ان 27 سیکشنز کو ود ججمنٹس, ان کی انٹرپریٹیشن اور اس کے ساتھ سیکھ لے گا, وہ 40% وکالت کا ماسٹر ہو جائے گا. ایک آرٹیکل جو ہے 199 وہ ضرور پڑھیں آپ, کیونکہ 2 سال کے بعد جب آپ نے آنا ہے تو 199 کی کیا امپلیکیشنز ہیں, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, کن حالات میں آپ نے ریٹ فائل کرنی ہے, کس میں آپ نے ریٹ فائل نہیں کرنی, یہ بڑا ضروری ہے آپ تک جاننے کے لیے. سو آرٹیکل 199 اور جو 27 سیکشن میں نے آپ کو بتائے ہیں, آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کو پڑھ لیں اور ان پہ ماسٹر ہو جائیں تو 40% آف وکالت آپ کو آ گئی. باقی تو لا اتنا بڑا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ ہم بینچ پہ بھی بیٹھ کے روز آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے نئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو اٹس اے گریٹ ایفرٹ. جتنے سینئر لوگ ہیں, بلکہ بینچ کو بھی اس میں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. جتنے آپ سینئر لوگ ہیں آپ ایکچولی او کرتے ہیں ٹوورڈز دا بار, کہ جو چیزیں آپ نے سیکھیں آپ اپنے یہ جو نئے آنے والے ہمارے بھائی ہیں اور یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ اس میں اس چیز پہ آپ سے یہ آپ ان کا حق ہے کہ آپ وہ ان کے چیزیں سکھائیں. تو بہت اچھا ایفرٹ ہے بار کی طرف سے, اور یہ ایفرٹ میرا خیال ہے جاری رہنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ نے ٹریننگ دی ہے, اگر بچے کو کھڑا ہونا, اس کو کورٹ کو ایڈریس کرنا, اور یہ اس کو ایون اس کو ڈیٹ مانگنا آ جائے کہ میرے سینئر آج نہیں ہے, وہ بھی سب کو نہیں آتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر وہ اس کو یہ چیز ہی آپ سکھا دیں تو میں سمجھوں گا اٹس اے گریٹ سکسیس. باقی لرننگ تو ساری زندگی چلتی رہتی ہے. سو ایٹ دا لاسٹ آئی وڈ سے 3 words that preparation, persistence and passion. If you have these 3 things, you will inshallah become a very successful lawyer. Thank you very much.